حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع درس احکام و مسائل عبادات ہے. درس نمبر 8 صفحہ نمبر 1. آج ہم پڑھیں گے نماز میت کے مستحبات کے بارے میں. تو درس کا آغاز کرتے ہیں. اس کے پہلے یہ بتانا کہ جس طرح روز آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے آڈیو بنانے کے لیے، تو آپ لوگ اس کی آڈیو بنا کے واٹس ایپ پہ ٹیلی گرام پہ بھیجیے گا. تو درس کا آغاز کرتے ہیں. میت کے مستحبات. مسئلہ نمبر 751. نماز میت میں بعض چیزیں مستحب ہیں. اول، نماز میت میں نماز پڑھنے والا وضو، غسل یا تیمم کے ساتھ ہو، اور احتیاط لازم یہ ہے کہ اس وقت تیمم کرے جب وضو اور غسل ممکن نہ ہو، یا احتمال دے کہ اگر وضو یا غسل کرے گا تو نماز میت میں نہیں پہنچ پائے گا. البتہ اس صورت میں جب وضو اور غسل ممکن ہے، نماز میت میں پہنچنے کے لیے وقت بھی کافی باقی ہے، تو انسان رجا کی نیت سے تیمم کر سکتا ہے. دوم، اگر مرد کی میت ہو تو امام جماعت یا وہ شخص جو اکیلے اس کی نماز پڑھ رہا ہے میت کے درمیانی حصے کے مقابل کھڑا ہو، اور اگر عورت کی میت ہو تو اس کے سینے کے مقابل میں کھڑا ہو. سوم، ننگے پاؤں نماز پڑھے. چہارم، ہر تکبیر میں ہاتھوں کو چہرہ یا کان کے مقابل تک بلند کرے، جس طرح نماز یومیہ کی تکبیرۃ الاحرام میں ہوتا ہے، جو مسئلہ نمبر 1141 میں آئے گا انشاءاللہ. پنجم، نماز پڑھنے والے کا فاصلہ میت سے اتنا کم ہو کہ اگر اس کے لباس کو حرکت دے تو جنازے تک پہنچ جائے. اور نمبر 6، نماز میت کو جماعت کے ساتھ پڑھے. ہفتم، امام جماعت تکبیریں اور دعاؤں کو بلند آواز سے پڑھے، اور جو لوگ اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں وہ آہستہ پڑھیں. ہشتم، جماعت میں ماموم امام کے پیچھے کھڑا ہو، گرچہ ایک ہی شخص کیوں نہ ہو، برابر میں نہیں کھڑا ہو سکتا. نہم، نماز گزار میت اور مومنین اور مومنات کے لیے بہت زیادہ دعا کرے. دہم، نماز سے پہلے جماعت میں 3 مرتبہ الصلاۃ کہے. یازدہم، نماز کو ایسی جگہ پڑھے جہاں زیادہ تر لوگ نماز میت کے لیے جاتے ہیں. دوازدہم، اگر حائض عورت نماز میت کو جماعت کے ساتھ پڑھ رہی ہو تو وہ تنہا کھڑی ہو اور نماز گزاروں کی صف میں کھڑی نہ ہو. اس کے بعد نماز میت کے مکروہات کی طرف دیکھتے ہیں. مسئلہ نمبر 751. مسجدوں میں نماز میت پر پڑھنا مکروہ ہے، لیکن مسجد الحرام میں مکروہ نہیں. مسئلہ نمبر 753. بعض فقہا رضوان اللہ تعالی علیہم کے نزدیک، ان کے نظریے کے مطابق میت پر کئی مرتبہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن یہ نظریہ ثابت نہیں ہے، اور اس بنا پر میت پر کئی مرتبہ نماز پڑھنا جائز ہے. اگر میت اہل علم و بالتقوی ہو تو بغیر اشکال کے مکروہ نہیں ہے. دفن میت کے واجبات. مسئلہ نمبر 755. مسلمان یا جو مسلمان کے حکم میں ہے اس کی میت کو دفن کرنے کے بعض واجبات ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1، واجب ہے کہ میت کو ممکنہ صورت میں زمین کے اندر گہرائی کر کے دفن کرے، اس طرح کہ اس کا بدن خاک کے نیچے چھپ جائے، اور اختیاری صورت میں میت کو بنا عمارت، تابوت یا صندوق میں دفن نہیں کر سکتے. واجب ہے کہ میت کو زمین میں اس طرح دفن کیا جائے کہ اس کی بو باہر نہ آئے اور لوگوں کے لیے اذیت کا سبب نہ بنے. لیکن اگر میت ایسی جگہ مثلا جنگل میں دفن ہو اور وہاں پر کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو کہ میت کی بو اس کو اذیت کرے، تو میت کو زمین میں دفن کرنا کافی ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اس کے باوجود بھی اس طرح دفن کی جائے کہ اس کی بو باہر نہ آئے، اسے گہرائی میں دفن کریں. نمبر 3، واجب ہے کہ میت کو اس طرح زمین میں دفن کریں کہ درندے اس کے بدن کو باہر نہ نکال سکیں.
اگر اس کا خوف ہو کہ جانور بدن کو باہر نکال لیں گے تو قبر کو اینٹ یا اس کے مانند کسی چیز سے پختہ کرنا چاہیے، لیکن اگر میت ایسی جگہ دفن ہوئی ہے جہاں پر کوئی درندہ نہ ہو تو قبر کو پختہ بنانا لازم نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اس کے باوجود بھی قبر کو پختہ نہ بنایا جائے، اس کے باوجود بھی قبر کو پختہ بنایا جائے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے، واجب ہے کہ میت کو قبر میں داہنے پہلو اس طرح لٹائیں کہ اس کے بدن کا سامنے والا حصہ قبلے کی طرف ہو۔ اسی طرح اگر میت کے بدن پر سر نہ ہو بلکہ صرف سر یا صرف سینہ یا میت کے اعضائے بدن میں سے کوئی بھی عضو ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ ممکنہ صورت میں اسی کیفیت سے کیا جائے گا کہ قبلے کا رخ ہو۔ مسئلہ نمبر 762، واجب ہے دفن کرنے کی جگہ مباح ہو، اس بنا پر میت کو غصبی جگہ میں دفن کرنا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 763، میت کو ایسی زمین میں مثلاً مسجد یا امام بارگاہ یا دینی مدرسہ جو دفن کے وقف میں نہیں ہے دفن کرنا، اگر وقف کو ضرر پہنچانے یا وقف کے لیے مزاحمت کا سبب ہو تو جائز نہیں ہے، بلکہ اگر ضرر اور سختی کا سبب نہ ہو پھر بھی احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے مسجد یا امام بارگاہ یا دینی مدرسے میں دفن کرنا۔ مسئلہ نمبر 764، مسلمان کو ایسی جگہ پر دفن کرنا جہاں اس کی بے احترامی ہوتی ہو حرام ہے، جیسے ایسی جگہ جہاں کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں یا غلاظت کا کنواں ہو۔ مسئلہ نمبر 765، مسلمان کو کفار کے قبرستان میں اور کافر کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 768، جب ماں مر جائے اور بچہ اس کے شکم میں زندہ ہو اور بچے کے زندہ ہونے کی امید اگرچہ تھوڑی ہی دیر کے لیے ہو تو ضروری ہے کہ فوراً اس جگہ کو چاک کریں جو بچے کی سلامتی اور زندہ رہنے کے لیے بہتر ہو، اور دوبارہ اس جگہ کو سل دیں۔ اگر دو یا کئی جگہ کو چاک کرنا بچے کی سلامتی اور زندہ رہنے کے لیے برابر ہو تو ایسی صورت میں چاک کرنے کے لیے کسی ایک جگہ کا انتخاب کرے، اور اگر یہ علم اور اطمینان حاصل ہو جائے کہ ماں کے بدن کو چاک کرنے سے بچہ فوراً مر جائے گا اور ماں کے شکم سے زندہ خارج نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں ماں کے بدن کو چاک کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر امید ہے کہ چاک کر کے بچے کو باہر نکال سکتے ہیں مردہ ماں کے شکم سے تو اس بچے کو نکالنے کے لیے جسم کو چاک کرنا، اس کے شکم کو چاک کرنا جائز ہے۔ اور اگر کوئی بھی امکان نہیں ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اگر بچے کو نکالیں گے تو بچہ مر جائے گا تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کو یقین ہے کہ ماں کے بدن کو چاک کر کے نکالنے سے بچہ نہیں بچے گا تو چاک کرنا، ایسی صورت میں ماں کے بدن کو چاک کرنا جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 769، اگر بچہ ماں کے شکم میں مر جائے اور اس کا رحم میں رہنا ماں کے لیے خطرناک ہو تو ضروری ہے کہ اس کو آسان طریقے سے باہر نکالیں، چنانچہ اگر ناچار ہوں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ اگر اس کا شوہر اہل فن یعنی ماہر ہو تو وہ اس کو باہر نکالے، اور اگر ممکن نہ ہو تو وہ عورت جو اہل فن ہو اس کو باہر نکالے یعنی کہ ڈاکٹرز وغیرہ، اور بچے کی ماں ایسے لوگوں کی طرف رجوع کر سکتی ہے جو اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، اس کی حالت کے لیے زیادہ مناسب ہو اگرچہ وہ شخص نامحرم ہی کیوں نہ ہو۔ اس وقت اولیت دی گئی ہے کہ اس مردہ بچے کو ماں کے شکم سے جدا کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 770، اگر میت کے بدن سے کوئی چیز جدا ہو گئی ہو جیسے گوشت، کھال، بال، ناخن یا دانت اور دفن سے پہلے مل جائے تو واجب ہے کہ اس کو میت کے کفن میں رکھیں یا اس کو دفن کریں، اور یہی حکم غسل دیتے وقت اگر میت کے بدن سے کوئی جز یا ٹکڑا جدا ہو جائے
اور اسی وقت یا دفن سے پہلے اس کے بارے میں متوجہ ہو جائے تو واجب ہے کہ اس کو میت کے کفن میں رکھیں اور اس کے ساتھ دفن کریں۔ لیکن اگر میت کے بدن کا کوئی ٹکڑا یا جز دفن کرنے کے بعد ملے تو ضروری ہے کہ اس کو کسی ایک جگہ دفن کر دیں، یا اگر اس کو میت کی قبر میں رکھنا چاہتے ہوں تو لازم ہے کہ اس طرح ہو کہ قبر کھودنے کا سبب نہ بنے۔ قابل ذکر ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد جو بال، ناخن یا دانت ملے ہیں اس کو دفن کرنے کا وجوب احتیاط لازم کی بنا پر ہے۔ مسئلہ نمبر 771، اگر کسی کا ناخن یا دانت جو زندہ ہے اس کے بدن سے جدا ہو جائے تو اس کو دفن کرنا مستحب ہے۔ یہ رہا آج کا درس احکام، جس میں ہم لوگوں نے میت کے مستحبات کے بارے میں، نماز میت کے مستحبات کے بارے میں پڑھا، اور نماز میت کے مکروہات کے بارے میں اور دفن کے بارے میں پڑھا۔ اب آپ لوگوں سے اس کے سلسلے میں سوال پوچھا جا رہا ہے، اس کو آپ لوگ نوٹ کریے، اس کا جواب لکھیے۔ نماز میت میں جو چیزیں مستحب ہیں ان میں سے کم از کم 3 کا ذکر کریں۔ سوال نمبر 2، نماز میت کے مکروہات کیا ہیں بیان کریں۔ سوال نمبر 3 سوال نمبر 3 یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ کئی مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے؟ اس کے بعد سوال نمبر 4، کیا نماز میت کے لیے غسل، وضو یا تیمم کرنا واجب ہے؟ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ میت کو قبر میں کس پہلو پہ لٹانا چاہیے؟ اس کے بعد ایک اور سوال کہ جب بچہ شکم مادر میں مر جائے تو اس کے لیے ماں مر جائے اور بچہ اگر زندہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم جاری کیا گیا ہے؟ یہ رہے آپ لوگوں کے آج کے سوالات۔ آپ لوگ اس کو لکھ کے، اس کے جوابات لکھ کے ہمیں ٹیلی گرام یا واٹس ایپ پہ سینڈ کریں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔